جن شہروں کو 17 سال سے مکمل طور پہ اگنور کر دیا گیا ہے، اور کراچی وہ شہر ہے، وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے اس حکومت سے معاہدہ کیا تھا، کراچی پیکج لیا تھا، حیدرآباد پیکج لیا تھا۔ اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری نالائکی سے، یا کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے، کوئی بلیک میل کر رہا ہے حکومت کو، اور حکومت کو بھی متنبر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بلیک میلنگ میں آنا ہے تو ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنا فیصلہ کریں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اصول کے ساتھ نہیں جڑے رہ سکتے، تو بتائیے پھر ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ہم آپ کی حکومت کو نہیں کرنے دیں گے، لیکن ہم ایسے گناہ کا بھی حصہ نہیں بنیں گے جس سے اب آپ کو کچھ نہ مل رہا ہو۔ 40 ارب کا آج کی ایم کیو ایم نے کراچی کے لیے اور حیدرآباد کے لیے الگ تقریباً 50 ارب کا پیکج لیا ہے، ایک ایک کر کے۔ اب یہ زمین پہ یہ کام اتر رہا ہے، گڑھے کھودے جا رہے ہیں، اور کون سے کام ہو رہے ہیں یاد رکھیے گا، وہ کام جو وفاق کے کرانے کے نہیں ہے، جس کا آپ ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں، پانی کا ٹیکس صوبائی حکومت کو دیتے ہیں، ہم اس پیسے سے کے ایم سی کو دیتے ہیں۔ کے ایم سی کو اب آ گئی جیسی ہے جتنی بھی ہے، نکاسی آپ کا کام ہم کر رہے ہیں، جو صوبائی حکومت اور بلدیاتی حکومت کو کرنا ہے۔ پینے کا پانی کا ہم کر رہے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کا ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بڑے بڑے برج بنانے چاہیے، تعلیمی ادارے بنانے چاہیے۔ وہ پیسے جو تعلیم اور صحت پہ خرچ ہونا ہے ہم ان پہ لگا رہے ہیں جو زمین میں دفن ہو جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے۔ ہم اپنے تختی لگانے کے بھی حق میں نہیں ہوتے۔ سیاست ہمارا کاروبار نہیں ہے، خود نمائی سے بچنا ایم کیو ایم کی پوری پہلی تعلیم ہے۔ اپنے کام کا کریڈٹ، دوسرے کے کام کی کریڈٹ کو چوری کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ ایم کیو ایم نے لیا تھا، تنہا لیا تھا، لڑ کے لیا تھا، پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے اس کے تقاضے کے طور پہ لیا تھا، بلیک میل کر کے نہیں لیا تھا۔ اس شہر کے لیے لیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان، کراچی بار بار کہتے ہیں کراچی چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے۔ ہم اس کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہمارے اجداد نے بنایا تھا، اس کو سنبھالنا، سجانا، سنوارنا اور قائم رکھنا اور استحکام دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم یک طرفہ طور پر یہ ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ پاکستان کی خوشحالی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی خوشحالی، پاکستان کی آزادی کا مقصد ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے احساس آزادی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ رکاوٹ آتی رہیں گی، ہم یہ رکاوٹ دور کرتے رہیں گے۔ میں صرف یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو فنڈز کراچی کو ملے ہیں اور حیدرآباد کو، یہ ایم این ایز کے فنڈز نہیں ہیں، یہ ایم کیو ایم پاکستان نے اسپیشل کراچی اور حیدرآباد کے لیے لڑ کر پیکج لیا ہے۔ اور جیسے کہا کہ یہ ترقیاتی کام نہیں ہے، اس کو نام دینا چاہیے بنیادی کاموں کا۔ یہ بنیادی کاموں کا پیکج لیا ہے لڑ کر، کیونکہ علاقے کے ذمہ داران، کارکنان اور عوام یہ ریکویسٹ کر رہی تھی کہ ہمارے گلی کوچوں میں سیوریج کا نظام تباہی کا شکار ہے، روڈ راستے ٹوٹ چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ پیکج بنیادی پیکج ہے۔ ترقیاتی پیکج تو تب آئے گا جب ایم کیو ایم پاکستان صحیح معنوں میں اس صوبے کی حکمرانی کر رہی ہو، انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ترقیاتی پیکج کی بات کی ہے، لیکن کے ایم سی نے اور سندھ حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے کہ پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے یہ کام نہیں کرا سکتے آپ، اور وہ کام گرین بس سروس کی صورت میں اور دیگر کام رکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں باقی وزیر نے بھی دورہ کیا تھا، فاروق بھائی ساتھ میں تھے اور دیگر، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اب آپ نے لڑکے پیکج تو لے لیا، لیکن اب لڑکے آپ کو اس پر عمل درآمد بھی کرانا پڑے گا۔ دیکھیے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ یہ مخالفت پہلے سے موجود تھی، یہ رکاوٹ پہلے سے موجود تھی، لیکن آتا رہا ہے نا، اور آئے گا، کیونکہ قانون سے تو نہیں لڑ سکتے وہ، یہ آئین و قانونی تقاضا ہے، منظور ہو چکا ہے۔ پی آئی ڈی سی ایل پی ڈبلیو ڈی کو وہ کر چکا ہے، اس کی جگہ آ چکا ہے، اب وہ اس کی جگہ پر ہے، اس کو دیا گیا ہے، ایم کیو ایم کو نہیں دیا گیا ہے۔ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اب پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، تو آئے گا۔ ترقی کا دشمن جو بھی ہوگا وہ ریجیکٹ ہوگا۔ کیا ہو گیا منظر بھائی؟ تھے نا بہت سارے لوگ تھے، نہیں ہم تھے، میں جواب دے رہا ہوں، ہم تھے بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً آپ دیکھ رہے ہوں آج کل میں کم پریس کانفرنس کرتا ہوں تاکہ دوسرے کریں، کبھی فاروق بھائی کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ بھائی کرتے ہیں، کبھی فیصل سبزاری کرتے ہیں، اور آج تو کیونکہ پریس کانفرنس نہیں تھی، اب کارکنان ہیں، اب آواز لگا کے پوچھیں کل کون کون پیر کو تھے، کون کون نہیں تھے، ہمیں تو گنتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کے لیے منظر بھائی، یا تو آپ فیصل سبزواری بھائی کو کارکن نہیں مانتے، یا ایم کیو ایم کا لیڈر نہیں مانتے۔ فرقان بھائی تھے، وہ چہرہ ہے، فرقان بھی تھے، سنیں
ہم گنوائیں کیوں نام؟ یہ جو ان بنے جو وہاں تھے ہمارے تھے، جو یہاں یہ کہ ہمارے مگر نام گنوا سکتے ہیں لیکن اب کسی عدالت میں نہیں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے بٹائے نہیں. پیپلز پارٹی کے جو منسٹر صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں نیا صوبہ بننے کے جو خواب دیکھنے والے ہیں ان کو یہ ہونا چاہیے کہ سندھ میں کوئی نیا صوبہ کبھی نہیں بن سکتا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں کیا وہ سندھ کو اپنی ماں سمجھتے ہیں؟ جی میں ہم پاکستان کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور سندھ اس کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان وزیر موصوف نے ضرور یہ بھی بتایا ہوگا کیا سندھ کو ہی تقسیم کرنے کے خلاف ہے یا پنجاب کو بھی تقسیم کرنے کے خلاف ہے. کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کے؟ آرٹیکل 140 سے جو پنجاب اسمبلی کا سلام پیش کرتا ہوں، پنجاب اسمبلی کو سلام پیش کرتا ہوں، جو آرٹیکل 140A وہاں پہ پیش کیا گیا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت ہی معتبر خاندان یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی بھی شامل تھے، علی حیدر بھی شامل تھے. تو بتائیے اس کو تو ہم نہ منافقت کہہ رہے ہیں نہ دو پالیسیاں ہونی چاہیے. یہ کسی اور ملک میں ہے پنجاب، سندھ کسی اور ملک میں ہے. پنجاب میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے، سندھ میں کوئی اور آئین کام کرتا ہے. اور صوبے کے بارے میں بھی کسی دن آ کے بتائیں کہ یہ ملک ہے یا صوبہ ہے. اور صوبہ جو ہوتا ہے وہ انتظامی یونٹ ہوتا ہے، آبادی کے ساتھ بڑھنا چاہیے. یہ ایک آئین کا تقاضا ہے، MQM کا تقاضا نہیں. گیدر سنگھی کے بارے میں آپ کو بتائیں. گیدر سنگھی یہ ہے جناب کہ یہ 3.5 کروڑ کا شہر جب 2 کروڑ گنا جائے گا، اب باقی یہ آدھا گنا جائے گا، وہ 30% زیادہ گنا جائے گا، تو مصنوعی اکثریت ہے وہ رہے گی، تو یہ گیدر سنگھی بھی رہے گی. اور جناب ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، جو کچھ کراچی میں 50 سال سے ہو رہا ہے، چلے اس سے آگے نہیں جاتے بھیا امین بھائی، 50 سال سے جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے. کراچی 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اور کراچی 2008 میں بھی ایسا نہیں تھا. اچھا سنتے نا جواب. تو بات یہ ہے کہ یہ مصنوعی اکثریت جس دن ختم ہو گئی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کراچی پاکستان کی عوام کو صحیح گن لیں، جو مطالبہ آپ ہمیں بٹھایا ہوا کوئی اور کر رہا ہوگا، حلال ہو جائے گا ہمارا مطالبہ. جیسے جماعت اسلامی ہمارے بہت سارے نعروں کو غیر اسلامی، غیر انسانی اور پاکستان کے مفادات کے خلاف سمجھتی تھی. میں سلام کرتا ہوں جماعت کو، اس نے ہمارے سارے ایسے کافرانہ اور بزدلانہ نعروں کو اپنے بینرز کا حصہ بنا لیا. اب ماشاءاللہ وہ بھی کہتے ہیں کراچی کا نمائندہ. پہلے کراچی کہنا جرم تھا، اب ووٹ کے لیے ضروری ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا نعرہ جو لگائے گا، جو ہم نے لگایا ہے وہ ہماری کامیابی ہے. کوئی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے کہ گھروں میں بیٹھ کے پریشان ہوں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس ڈیکلیریشن کو عوامی مسائل سے زیادہ اپنے پرسنل اسپیسیفک مسائل حل کرنے میں زیادہ دلچسپی ہے؟ اچھی بات سر کائنڈلی اب انشاءاللہ آئے گا اور امید ہے کہ وہ ترمیم بھی اس میں انٹیکٹ ہو جائے گی. اس حد تک یقین ہے کہ 101 ہوگی یا اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کو؟ اچھا ہم نے تو نہیں کہا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ڈائلاگس کر لیں نا، ہم سے بات کر لیں، بتا دیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر دینا چاہتے ہیں، برطانیہ جیسا دینا چاہتے ہیں، لنڈن جیسا دینا چاہتے ہیں، نیو یارک جیسا، ہم آپ کے پیر پکڑ لیں گے جناب. ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، پہلی بات. دوسری بات ہم جو پہلے سوال کا پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں پاکستان کو الحمدللہ مئی میں ایک بہت بڑی جیت کا سامنا کرنا پڑا. وہ پرسیپشن جو جھوٹا انڈیا کا تھا اس کو خاک میں ملا دیا گیا ہے. اس کے ذریعے پاکستان کی اس امیج کے لیے جو استحکام کی ضرورت ہے اس سے وابستہ کچھ نکات تھے جس کی ہم نے حمایت کی ہے، اور کچھ مجبوریاں تھیں جس کو ہم نے کیا. اگر آپ وہ پرسنل اسپیسیفک سمجھتے ہیں، ہاں یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے اب بات چیت کے لیے تیار ہے. ہم پیپلز پارٹی کیونکہ سندھ کا حصہ ہے، ہم نے تو اس وقت جب ہمارے 1 گھنٹے میں 300 لوگوں کو حیدرآباد میں الیکشن سے پہلے خاک اور خون میں نہلا کر سندھ کو ایک بار پھر سازش کے تحت لسانی تقسیم اور فسادات کا شکار کیا گیا تھا. اس کے باوجود جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو سندھ کے دیہی علاقے کی حکومت کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے ان کی حکومت بنا کے دی تھی. ہم نہ بناتے تو پھر دوبارہ 77 کے بعد پیپلز پارٹی پاکستان میں حکومت نہیں کر پاتی. آپ دعا کریں میں بن جاؤں پولیٹیشین. ملک میں جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے
बुकला सरापा एहतजाज है, सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं, धरने दे रही हैं, ये क्या मुल्क सदाती निज़ाम की तरफ जा रहा है? आए दिन एक नई तरमीम आ रही है, क्या समझ रहे हैं कि मुल्क सदाती निज़ाम की तरफ जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सारे तजर्बा से गुजर गया है। जो कामयाब तर तजर्बा है वो ये है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट मजबूत होनी चाहिए, ठीक है, उसी से शहर तामीर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।